الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام و حضرات علماء کرام، تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہم اپنے اکابرین کے خطابات انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داریاں موجودہ زمانے کا انتہائی حساس مضمون ہے۔ یہ مضمون دلوں کو جھنجھوڑنے والا، عقل اور قلب کی روشن دانوں کو کھولنے والا مضمون ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب تحفظ شریعت کو سمجھیں بھی اور اپنی اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کریں۔ ایک نبوی محنت ہے اور ایک ابلیسی محنت ہے۔ ابلیسی محنت شروع سے رہی ہے، نبوی محنت بعد میں آئی ہے۔ ابلیسی محنت کا ہمیشہ نبوی محنت سے ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جو بعثت فرمائی ہے وہ دراصل ابلیسی محنتوں کو قلع قمع کرنے کے لیے۔ ابلیسی محنتیں طویل ہیں، نبوی محنتیں اس کی دفاع میں ہیں۔ ابلیسی محنتوں میں ابلیس تھکتا نہیں، نبوی محنتوں میں نبی تھک جاتے۔ اسی لیے قرآن کو یہ کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ روز اول ہی سے
شریعت میں ترمیم تنسیخ کی کوششیں کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحدانیت کا جب مشن پیش کیا تو سارے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے دشمن بھی آپ کو چاہتے تھے، عزیز و اقارب بھی آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ کو صادق اور امین کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی، محبتیں عداوت میں تبدیل ہو گئی، قربتیں بعد کا راستہ اختیار کر گئی، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کو پورے جو وہاں کے معاشرے، سوسائٹی، سماج سے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آپ اپنے شریعت میں یہ ترمیم کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم بھی آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے، مل مل کر چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے چلیں۔ قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر جواب نازل کیا اور یہ کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شریعت جامعہ ہے، شریعت کاملہ ہے، شریعت محکمہ ہے، ناقابل تنسیخ ہے، ناقابل ترمیم ہے۔ اے میرے محبوب ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو لکم دینکم ولی دین۔ روز اول ہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد باضابطہ خود مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ کے نبی ہی جب نہیں رہے تو زکوٰۃ کیوں نکالی جائے اور کسی کو کیوں دیا جائے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور مقولہ ہے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق گوئی کا پیغام پہنچایا نہیں جاتا، یہ بات طے ہے حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے۔ جب حق پوری قوت کے ساتھ اٹھتا ہے تو باطل لرزتا ہے اور اس کی جڑیں کھوکھلی ہو کر وہ گرنے لگتا ہے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کی اس سرزمین پر بھی شریعت کی ترمیم اور تنسیخ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی مضبوط جڑیں پوری ملک میں پھیلی ہوئی تھیں، اس کے اثرات اس میں پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ ساری انسانیت پر جو قانون اس ملک میں لاگو تھا وہ اسلامی قانون تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا زور اور شور، اس کا اثر اس طرح تھا کہ ہر قوم اسلام کو، اسلام کے قانون کو، شریعت مطہرہ کو تسلیم کرتی تھی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر، ہندوستان کی اس سرزمین میں جب انگریز نے حکومت کرنا شروع کیا
تو سابقہ طرز پر ہی اسلامی فیصلے ہوتے تھے یہاں، بلا لحاظ مذہب و ملت اسلامی قانون نافذ تھا۔ پھر بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام دشمنی کرتے ہوئے اپنے خلاف، اسلام کے خلاف ایک فرقے کو بھڑکایا اور کہا کہ ہم اسلامی قانون کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ان کے اپنے مذہب پر جو ہے ان کو فیصلے دیے جاتے تھے۔ اب یہ 70 سال سے دشمن کوشش کرتے کرتے دن بدن اسلامی شعبے میں، ہر شعبے میں مداخلت شروع ہو گئی۔ جو ابھی قانون اسلام کا ہے سب سے بڑی عقل مندی سمجھی جا رہی ہے۔ توحید کے مسئلے میں ہو، عبادات کے مسئلے میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، ہر شعبے میں دشمن اسلام شریعت مطہرہ میں مداخلت کرنے کی سازش کی ہے اور کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے شریعت مطہرہ اتری ہے فطرت انسانی پر مبنی ہو کر۔ کوئی بقول میرے شیخ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آپ گھر میں بھی کوئی مشین لا کر رکھتے ہیں، خریدتے ہیں، خواہ وہ آپ فریج لاتے ہوں، خواہ آپ اے سی منگاتے ہوں، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بکلیٹ بھی ہوتی ہے ساتھ میں، اور پھر اس کمپنی کا میکانک بھی کروڑ روپیوں سے بھی بڑھ کر یہ قیمتی مشنری ہے، اور اللہ پاک نے ساری مشنریوں میں انسانی مشنری کو سب سے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت ہی مشرف اور مکرم بنایا۔ یہ تمام دنیا کی مشنریوں میں قیمتی اور اشرف مشنری ہے، اس لیے اس کا نام ہی اشرف المخلوقات ہے۔ اس مشنری کو کیسے رکھنا ہے اور کیسے نہیں رکھنا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک بکلیٹ قرآن مجید نازل فرمایا، اور پریکٹیکل طور پر کیسے اس مشنری کو چلانا چاہیے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عملی زندگی دے کر بھیجا، اور اسوہ حسنہ بنا کر کہا کہ یہ میرے محبوب کی زندگی کو تم فالو کرو تو تمہاری یہ قیمتی مشنری صحیح رہے گی، ورنہ یہ مشنری بگڑ جائے گی۔ ہر اعتبار سے اس ملک میں باضابطہ دین الہی اکبر نے پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے، ہر زمانے میں انسانی مشنری، اس کے لا، اس کے قوانین کے تحفظ کے لیے اللہ پاک انبیاء کرام کے جانشین کو پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت میں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ہستی کھڑے ہو گئی، اور ہر پہلو پر اس جو ہے آنے والے وہ بے دینی کے سیلاب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دین الہی کو ختم کر دیے۔ اب یہ سلسلہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ شریعت مطہرہ میں پر دو حملے ہیں اس وقت، ایک خارجی حملہ ہے اور ایک داخلی حملہ ہے۔ مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، کتاب اور سنت کے تحفظ کے لیے دشمن کے ان دو حملوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک خارجی حملے اور ایک
داخلی حملے، خارجی حملے بھی ہو رہے ہیں اور داخلی حملے بھی ہو رہے ہیں۔ باہر سے بھی امت مسلمہ پر الغار کی جا رہی ہے، اور اندرون میں گھس گھس کر ان کے ایمان کو، ان کی شریعت کو اور دین محمدی کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی۔ جو مسلمان یہ دو حملوں کو سمجھ کر زندگی گزارے گا، وہ شریعت کا اپنی ذات میں بھی تحفظ کر سکے گا اور خارجی حملوں سے بھی اپنے دین کو بچا سکے گا۔ خارجی جو حملے ہیں، خطرناک حملے چل رہے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ مرد عورت سے نکاح کرے، عورت مرد سے نکاح کرے۔ اب چونکہ یہ شریعت کا قانون ہے، شریعت ہی کی کیوں چلے؟ ہم بھی تو بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم کو بھی کوئی حق ہے کہ کوئی رائے پیش کرے۔ یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ صاحب مرد مرد سے نکاح کرے، عورت عورت سے نکاح کرے۔ حتیٰ کہ جو ملک اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اسلامی امتیاز سے ان کو وہ پہچانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہ بل نافذ ہو گیا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ شریعت میں اللہ رب العزت نے انسانی مشنری کو بنایا ہے تو وہ پرزوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس پرزے کے لیے خراب ہونے پر کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ خود مشنری اپنے مشنری کا فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصلہ وہی کرے گا جو مشنری بنانے والا ہے۔ اگر مشنری خراب ہو جائے، اگر اس کا حصہ ایک باضابطہ ایک حصہ وہ ہے مشنری کا جو بولتا ہے روبوٹ کی طرح حرکت کرتا ہے کہ اس کو یہ پاور دیا جائے اس میں جو خرابی ہے یہی صحیح کرے، تو وہ روبوٹ نہیں کر سکے گا۔ وہ کیوں؟ روبوٹ بھی مشنری کا ایک حصہ ہے۔ وہی اس کو صحیح سمجھے گا جو مشنری کا بنانے والا میکینک ہے۔ اللہ ساری انسانیت کی مشنری کے بنانے والے ہیں۔ ان کا حکم فطرت کے موافق، ان کا حکم طبیعت کے موافق، ان کا حکم انسانی تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس مشنری بنانے والے کا حکم کوئی ایسا نہیں ہے جو فطرت کے موافق نہ ہو۔ بس اعلان کر دیا گیا۔ یہی نہیں بھائیوں، ایمانی راستے سے بھی حملے ہو رہے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہے، وہ مرتد ہو جائے، مختلف فرقوں کا وہ شکار ہو جائے۔ کبھی گوہر شاہیت ہے تو کبھی شکیلیت ہے، اور کبھی دوسرے اور باطل فرقے ہیں، ان کے درمیان باضابطہ ان اہل باطل کو کھلی چھوٹ دی جا رہی تاکہ ایمان باقی نہ رہے۔ اور پھر غور کرنے کی بات ہے، دشمن حملہ ہماری شریعت پر کیوں کر رہا ہے؟ ہماری شریعت میں کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ شریعت کے محفوظ داخل ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خلے کے لوگ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو خلے ضرور داخل ہوگا۔ خلے کے سارے ہی لوگ سو رہے ہوں تو ضرور داخل ہوگا چور بھی، ڈاکو بھی۔ اگر جاگتے رہے تو یاد رکھنا
جس گھر میں کوئی جاگتا رہا ہوتا ہے وہاں کوئی چور نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ خواب غفلت میں۔ تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آپ کو یہاں بلا کر اسی بات کو سمجھانا ہے کہ اب خواب غفلت کی زندگی چھوڑ دو، بیدارگی میں آؤ، اپنی اور امت کے ایمان کے تحفظ، شریعت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھو۔ ضرورت پڑے مال کی قربانی دینا ہے، مال کی فیصلے لینے کی عادت ڈالتے تو پھر ان باطل ایوانوں میں اسلام کے خلاف فیصلے کرنے کے بل صادر کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جتنا بھی ہے بھائیو یہ ہماری اعمال کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگو جو مصیبت تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی وہ تمہاری کوتاہی اللہ درگزر کرتا ہے، صرف تمہاری جو بد عملی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا تمہارے اندرون میں بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑا گیا ہے، اب تو سمجھو۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہر مسلمان شریعت کو پہلے نمبر پر اس کی حفاظت کرے۔ ایک آدمی جیسے اپنی زمین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے پلاٹ کی حفاظت کرتا ہے، مکان بناتے ہوئے اول سے آخر میرا مٹیریل چوری نہ ہو، باضابطہ واچ مین کو رکھ کر مٹیریل کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور قیمتی سونا اور ہیرا کیوں نہ ہو، گھر کے اندر محفوظ جگہ اس کو رکھ کر اس کی حفاظت کی جاتی۔ یہ سب کل من علیہا فان، فنا ہونے والی چیزوں کی اتنی فکر ہے کہ میرا پلاٹ غائب نہ ہو، میرا مکان بن رہا ہے مٹیریل غائب نہ ہو، گھر کی کوئی چیز میری چوری نہ ہونے پائے۔ رات کو سو بھی جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب کچھ بند کر کے لاک وغیرہ کیا کہ نہیں کیا۔ روزانہ اپنے ساز و سامان کی حفاظت کی اتنی فکر کرتا ہے جس کو چھوڑ کر جانا ہے، جو شریعت کے ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ خبر میں بھی لے جانا ہے، محشر میں بھی لے جانا ہے، پل صراط میں بھی لے جانا ہے، یوم الحساب میں بھی لے جانا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بھی پیش کرنا ہے، پروردگار عالم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس شریعت کو ہم نے کوئی خاطر میں نہیں لایا اور شریعت کے اعمال کے ہم خود دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ نکاح کا مسئلہ ہو، کتنے مسلمان ہیں نکاح میں شرعی احکام کا تحفظ ہو، کون مسلمان ہے جو آج شرع کے مطابق شادی کر رہا؟ شریعت کے مطابق اگر شادیاں ہوتی، شریعت کے مطابق لین دین سے پرہیز کیا جاتا، شریعت کے مطابق لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جاتا، شریعت کے مطابق نقد مہر دے کر عورت کے حقوق ادا کیے جاتے، آج ہماری ہزاروں کی تعداد میں بچیاں اسلام چھوڑ کر آج غیروں کی گودوں میں زندگیاں نہیں گزارتی۔ یہ غریب باپ دیکھ رہا ہے میری بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے شادی کے اسباب کے لیے منہ مانگی رقم معاشرے میں نہیں دے سکتا،
کبھی کبھی یہ باطل خیال خود اس کے باپ کے دماغ میں آتا ہے، کوئی نوجوان میری بچی سے عاشقی کر لے اور پھر وہ میرا بوجھ اتار دے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ آسان ہے بیٹھ کر تبصرہ کرنا، مسلم معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، مسلم معاشرے میں رسومات خرافات بڑھ رہے ہیں، مسلم معاشرے کے نکاح غیر اسلامی ہو رہے ہیں۔ بیٹھ کر تبصرہ کرنا آسان ہے، پہلے خود دیکھو میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس بات کا اقرار کر چکا ہے اللہ کے حکم پر چلوں گا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے اس بات کا اقرار ہم کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر میں کتنا چل رہا ہوں؟ میرے گھر میں شریعت کے مطابق نکاح کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر آدمی فکر کرے بھائی، یہ طے کر لو انشاءاللہ موت تک شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ اسی دین شریعت کا وہاں خبر میں سوال ہوگا، کوئی اور سوال نہیں ہوگا۔ آج جس کے پیچھے یہ دنیا بھاگ رہی ہے اس کا ایک بھی سوال خبر میں نہیں ہونے والا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں دنیاوی اسباب اور دنیاوی وسائل کے سوالات کرتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کیا کماتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ یہ سوالات ہم آپس میں کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد خبر میں سوالات کس چیز کے کیے جائیں گے؟ فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا مسمو کا جناب کیا نام ہے آپ کا، مسمو قبیلتی کا آپ کے قبیلے کا نام کیا ہے، این سکنو کا کہاں رہتے تھے آپ، ما شغلو کا کیا مصروفیت تھی، ما کسبو کا کمائی کیا تھی، مکان ذاتی تھا کرائے کا تھا، کم اولادوں کا کتنے بچے تھے، کم تزوجت منہم کتوں کی شادیاں کر کے آئے کتوں کی نہیں کرے۔ یہ سوال تھوڑا ہی ہوگا خبر میں۔ خبر میں سب سے پہلے سوال تو جو ہوگا وہی ہوگا جس کے تحفظ کے لیے آج آپ کو اکٹھے کیا گیا۔ پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے، ما دینو کا، آپ کا دین شریعت کیا تھی معلوم ہے آپ؟ خبر میں یہی سوال ہوگا۔ ان سوالوں کے صحیح جواب پر ہی ہماری کامیابی ہے۔ آج یہی اہم ترین سوالات کو پسے پش ڈال کر ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جس کے سوالات وہاں ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیو اس بات کی ذمہ داری ہم لیں کہ 5 لین سے ہم دین کی اور شریعت کی حفاظت کریں۔ کتنے لین سے بھائی؟ 5 لین سے۔ عقائد کے لین سے، عبادات کے لین سے، معاملات کے لین سے، اخلاقیات کے لین سے، 5واں معاشرتی زندگی کے لین سے۔ یہ 5 شعبوں میں کچھ بھی ہو جائے، زمین اور آسمان مل جائے، کتنا ہی بڑا زلزلہ آ جائے، میں یہ 5 دین شریعت کے شعبوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے ایمان کا تحفظ۔ آج اس ایمان کو چرانے کے لیے بہت سے چور اور بہت سے ڈاکو محلوں میں جگہ جگہ چبوتروں میں بیٹھ کر وہاں ہمارے اور ہماری نسلوں کے، ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے تاکہ مسلمان مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی
آخر ہمارے ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آج یہ کلمے کو ہمارے بچوں سے، ہماری نسلوں کے سینوں سے چرایا جا رہا۔ اس لیے یہ طے کر لو انشاءاللہ کسی بھی باطل فرقے کے نرغے میں نہیں آئیں گے۔ جہاں کہیں بھی کان میں رکعت پڑ جائے، ہمارے محلے میں اور ہمارے اڑوس پڑوس میں باطل فرقے پھر رہے ہیں، ایمان کے ڈاکو اور نبی کی رسالت اور نبوت کے ڈکیتی پھر رہے ہیں، تو آپ فوراً اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی اسلام کا تحفظ ہے، یہی دین محمدی کے تحفظ کا راستہ۔ عبادات میں نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ کتنے مسلمان ہیں آج نمازوں سے دور ہیں۔ نماز اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ کوئی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نہ شریعت سے تعلق ہے، نہ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے بھائیوں، موت تک یہ طے کر لیں، نماز پڑھوں گا تو کامل پڑھوں گا۔ اللہ کے گھر میں پہنچ کر نماز باجماعت پڑھوں گا، اور میں صف اول میں نماز پڑھنے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ جو شخص نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ حاضر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا موت تک صراط مستقیم پر ہمیں چلائیے۔ تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، میرا بندہ میری بارگاہ حاضر ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا بھائیوں، جتنے بھی مسجد میں آتے ہیں، مسجد کا ماحول نورانی روحانی والا ہوتا ہے، صالحین بندے آتے ہیں، ایک دوسرے کی صحبت سے ہمارا ایمان بچے گا، ہماری شریعت بچے گی، ہمارے ایمان کا تحفظ ہوگا۔ معاملات کے لین سے حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ آج حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مسلمان نت نئے کاروبار میں قدم رکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے پوچھو، ایک ہر لمحے میں آپ علماء سے پوچھ کر مسائل جان کر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے معاملات میں، تاکہ حلال روزی کے اثرات ہماری زندگی میں ہوں گے تو دین پر شریعت پر جمنا آسان ہوگا۔ اگر مال حرام ہماری زندگی میں آ گیا، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ کوئی عبادت قبول نہیں۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا 40 درہم کا کوئی کپڑا بھی بندہ پہنتا ہے، 1 درہم بھی مال حرام کا ہے، جب تک یہ جسم پر رہے گا اس کی کوئی نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے عبادات کے لین میں بھی، معاملات کے لین میں بھی، اسی طرح ازدواجی زندگی میں، نکاحوں کے مسئلے میں آج شریعت کے تحفظ کی فکر کرنا، یہ طے کر لینا کہ بھائی میرے بچے کا نکاح ہو یا میری بچی کا نکاح ہو، شریعت کے مطابق کروں گا، یہ طے کر لینا۔ یاد رکھو، عام طور پر لڑکے والوں کی نظر نکاح کرنے کے موقع پر، ایک باپ اگر کسی بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے تو کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ بچپن سے لے کر ڈاکٹریٹ تک کتنے پیسے خرچ کرا میں، وہ سارے پیسے ایک مشت لڑکی والوں سے وصول کرنے کی چکر رہتی۔ دیکھو آپ، بعد ڈاکٹر لاکھوں روپے معاملات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بھائیوں، نکاح ازدواجی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی پر اگر اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی ہوئے، انشاءاللہ اس رضا کے انوارات نسلوں میں اتریں گے، اور زندگی کی پہلی سیڑھی میں خدا کو تم نے ناراض کر دیا تو یاد رکھنا اس نحوست اور دین سے محرومی جیسے اثرات زندگیوں میں آئے۔
اس لیے نکاح کے معاملے میں تحفظ شریعت یہی ہے کہ ہم جانیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں ناجائز ہیں، معاشرتی زندگی کو بہتر بناؤ۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھروں کے اندر روزانہ آدھا آدھا گھنٹہ تعلیم کا نظام بناؤ۔ معاشرتی زندگی کیسے گزارے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آنا، یہ بار بار گھروں کے اندر تعلیم کا یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اس سے زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ تحفظ شریعت اور تحفظ دین کے ساتھ آپ زندگی گزار سکو گے، ورنہ بھائیوں حالات اس قدر سنگین ہیں۔ آج مسلمان مر رہا ہے، امت کے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی موت کیسے آ رہی ہے؟ کوئی مر رہا ہے تو شراب خانے میں مر رہا، کوئی مر رہا ہے تو زنا کے اڈوں پر مر رہا، کوئی مر رہا ہے تو برائی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو تحفظ شریعت، تحفظ دین کے لیے جو بھی اسباب وسائل ہوتے ہیں اپنا کر موت تک اللہ اس پر جمے رہنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔